فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو گئے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کیونکہ یہ وہ کام ہے کہ جس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس شیطان کو قریب کرتا ہے جو یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، یعنی دو میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنے میں اور ان کو الگ الگ کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے اور شیطان کے نزدیک سب سے بہترین کام ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ تو اللہ نہ کرے یہ شکل آئے اور کوئی بھی اتفاق کی شکل ہو، اللہ کرے کہ وہ آسانی کے ساتھ لوگوں کے ذہن کے قریب ہو جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر شوہر کو یہ رشتہ سمجھ میں نہیں آتا اور اسے لگتا ہے کہ نباہ کی کوئی شکل نہیں ہے، تو اسے اختیار ہے کہ وہ طلاق کا لفظ بولے، کہے میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں۔ تجھے بھی کہہ سکتا ہے، لیکن ادب سے یاد کرتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے، یعنی بیوی کو ادب سے کہہ سکتے ہیں میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں۔ ادب یہ ہر ایک کے ساتھ ہونی چاہیے، ہر ایک کے ساتھ، چھوٹے کے ساتھ بھی اور اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ بھی، اپنے سے بڑے کے ساتھ بھی۔ جو مؤدب ہے ادب اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی، اور جو بے ادب ہے ادب اس کے قریب نہیں جاتی۔ تو وہ ایک بار کہیں گے میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں، جو اس کا دینے کا طریقہ ہے، کچھ اور بھی چیزوں کا خیال کرتے ہوئے، رعایت کرتے ہوئے وہ طلاق دے دیں گے۔ اور طلاق دینے کے بعد کیا ہوگا دونوں کے درمیان؟ طلاق دے دیا، کیونکہ نباہ کی شکل نہیں ہوئی۔ نباہ کرنے کی شکل کی جتنی بھی شکلیں تھیں سب پر غور کی گئی اور بظاہر ایسا لگا کہ ہم دونوں کا ایک ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، اور شوہر نے آگے بڑھ کر کے اس حالت میں جو کہ طہر کی حالت ہے، عورت کی پاکی کی حالت ہے، حالت حیض سے نہیں ہے، اور افضل اور بہتر یہ ہے کہ اس میں وہ ملا بھی نہ ہو بیوی سے حیض سے فراغت کے بعد، ایک بار کہے میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، ایک بار صرف کہے میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ یہ طلاق دینے کا پیارا طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اس طور پر دونوں کے درمیان کا جو رشتہ تھا عقد نکاح، وہ عقد ختم ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں، تو ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن طلاق دینے کے ساتھ ساتھ کچھ اور احکامات وہاں پہ شروع ہوتے ہیں، ان میں سے ایک عدت ہے۔ تو عورت اگر حیض والی ہے تو 3 حیض تک وہ انتظار کرے گی، یعنی عدت گزارے گی۔ 3 حیض وہ عدت گزارے گی، یعنی ابھی حالت طہارت میں ہے تو 3 حیض کیسے پورا ہوگا؟ حالت طہارت کے بعد کیا آئے گا؟ حیض آئے گا۔ کاؤنٹ میں کون سا نمبر ہوگا؟ یہ پہلا حیض ہوگا۔ اس کے بعد پھر طہارت آئے گی، پھر دوبارہ حیض آئے گا، یہ کاؤنٹنگ میں دوسرا حیض ہوگا، پھر وہ پاک ہوگی اور پھر اسے حیض آئے گا۔ حیض آنے کے ساتھ ساتھ جب وہ اس سے پاکی حاصل ہو جائے گی اور وہ غسل کر لے گی تو یہ عدت اس کی مکمل ہو جاتی ہے۔ 3 حیض
اس کے پورے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طور پر جو والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء کہا گیا ہے، یعنی 3 حیض کا وہ انتظار کرے، تو اس طور پر اس کا یہ 3 حیض مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جب تک 3 حیض نہیں پورا ہوتا وہ عورت رہے گی کہاں؟ شوہر کے ساتھ رہے گی۔ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرج، نہ انہیں نکالیں اپنے گھر سے، نہ ہی وہ خود نکلیں، وہ رہیں گے۔ ممکن ہے کہ یہ جو 3 پیریڈ یا 3 مہینہ کہہ لیں جو ہے، اس بیچ میں اللہ رب العالمین دونوں کے درمیان کوئی راستہ، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کوئی راستہ ظاہر فرما دے۔ لیکن کیا ہر مہینے وہ ایک بار طلاق دیتا رہے گا؟ نہیں، ہر مہینے وہ طلاق نہیں دے گا۔ یعنی ایک طلاق جو دیا ہے تو 3 حیض آنے تک وہ عدت میں رہے گی۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی 1 مہینہ پورا ہوتا ہے دوسرے مہینے میں دوسرا طلاق، تیسرا مہینہ جیسے آتا ہے تیسرے مہینے میں تیسرا طلاق۔ یہ منمانی طلاق ہے، اس طلاق کا کوئی اعتبار نہیں، اختلافی ہے، لیکن صحیح اور درست بات یہ ہے کہ ان طلاقوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ وہ حالت عدت میں ہے، حالت عدت میں طلاق نہیں ہوتی، وہ خود اس طلاق کو مکمل کرنے میں، طلاق کے احکام کو مکمل کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ عدت گزارنا یہ واجب ہے۔ تو یہ ہو گیا شوہر کی پریشانی کو دور کرنے کا راستہ۔ شوہر کی پریشانی کو اس طور پر وہ اپنی پریشانی کو ایک طلاق دے کر کے دور کر سکتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا، 3 حیض گزر گیا، دونوں ایک دوسرے سے اجنبی ہو گئے، نہ وہ اس کو پہچانتے ہیں نہ وہ اس کو، اور وہ احسان حسن سلوک کے ساتھ انہیں رخصت کر دے اس کے میکے کی طرف۔ تو شوہر کی پریشانی اس راستے سے ہلکی کی جا سکتی ہے اور دونوں جدائی احسن طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پریشانی اگر شوہر کو نہیں بیوی کو ہے تو وہ کیسے اس پریشانی سے اپنے آپ کو دور کرے؟ کیا سسٹم اور طریقہ شریعت نے دیا ہے؟ خلا کا دیا ہے، خلا کا طریقہ، یعنی وہ طلب کرے اپنے شوہر سے کہ آپ ہمارے درمیان کی اس رشتے کو جو کہ عقد ہوا ہے اسے ختم کرنے میں آپ ہمارا تعاون کریں، آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ ہمارا ساتھ دیں، اور بدلے میں مہر کی رقم جو اسے دی گئی تھی وہ اسے پیش کر دے۔ یعنی وہ اگر ساتھ دے رہا ہے تو بدلے کے طور پر یہ اسے کیا دیں گی؟ مہر کی رقم، جو بھی چیز مہر میں انہیں دی گئی تھی وہ انہیں واپس کر دیں۔ تو اگر ایسا دونوں نے ایکسیپٹ کر لیا، پیش کس نے کیا؟ عورت نے۔ شوہر سے کیا کہا؟ ہم آپ سے علیحدگی چاہتے ہیں، ہمارے درمیان کچھ بہتر نہیں چل رہا ہے اور بظاہر لگتا نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ سیٹ ہو سکیں گے، زندگی گزارنے کا کوئی راستہ کلیئر نہیں ہو رہا ہم دونوں کے درمیان، ہم الگ ہونا چاہتے ہیں آپ سے، آپ ہمارا ساتھ دیجیے، الگ ہونے میں آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کے حق مہر واپس کر دیتے۔ اگر وہ ہاں کہتے ہیں تو یہ خلا واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے خلا جو شوہر کے قبول کرنے کے ساتھ ساتھ مکمل ہو جاتا ہے، اور عورت بدلے میں مہر کی رقم یا مہر میں دی گئی ہوئی چیز کو واپس کر دے گی۔ اگر شوہر اس کو قبول نہیں کرتا، اور اس طرح کا ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلا کر کے اور یہ بتایا کہ آپ کے دینداری پر انہیں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کے اخلاق پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے،
لا आतिबु अलैहि फी दीनिन, कि किसी भी एतबार से हम इनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं करते। मसला ये है कि हम इनके साथ निबाह नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं, वलाकिन्नी अकरहुल कुफ्रा फिल इस्लाम। तो ऐसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके शौहर को बुला करके और उनकी इस दरख्वास्त को कबूल करने के लिए कहा। आपने कहा फारिक़, बाज़ रिवायतों में तल्लिक़, तो तल्लिक़ का माना वही है जो दूसरी रिवायत में फारिक़ क्या है, यानी इन्हें आप अपने से जुदा कर दो। तो वो अक़्द जो दोनों के दरमियान तय पाया था और दोनों एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में जुड़ गए थे, उसी बंधे हुए रिश्ते को ख़त्म करना है। और ख़त्म करने का ये सिस्टम यहाँ औरत की तरफ से शुरू होगा और मर्द उसे कबूल करेगा। तो अगर मर्द कबूल कर लेता है तो मसला हल हो गया। अब दोनों का रास्ता एक दूसरे से जुदा जुदा है। लेकिन यहाँ औरत सिर्फ एक हैज़ इद्दत गुजारेगी, सिर्फ एक हैज़ उसके लिए काफ़ी है और इसकी सराहत मौजूद है। अगर शौहर उसे कबूल नहीं करता तो क्या औरत चारों नाचार उसके पास पड़ी रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि उसका हल ये है कि वक्त के हाकिम के पास अपने उस मामले को पेश करेगी कि हमने ऐसी दरख्वास्त किया था अपने शौहर से, पर उन्होंने कबूल नहीं किया, इसलिए आप हाकिम हैं, आप हम दोनों के दरमियान के रिश्ते को ख़त्म करने में हमारा साथ दें। हाकिम यानी आप उसे काजी भी कह सकते हैं, जो हुकूमत की तरफ से नियाबत करते हुए शरई कामों को अंजाम देते हैं। तो वो काजी उनकी इस दरख्वास्त को कबूल करके और शौहर को बुला करके दोनों के दरमियान रिश्ते को ख़त्म करने का ऐलान कर देते हैं कि आप दोनों के दरमियान हुआ रिश्ता ख़त्म किया जा रहा है। औरत की इस तलब पर उसे ख़त्म किया जाता है और बदले में वो महर उन्हें दे दी जाएगी। अगर वो नहीं भी आते हैं तब भी काजी अपना ये फैसला कुछ गवाहों की मौजूदगी में ये फैसला अपना वो करने के मजाज हैं, कर सकते हैं और उसकी इत्तला तहरीरी या ज़ुबानी तौर पर शौहर को पहुंचा दी जाएगी ताकि उन्हें इसका इल्म हो सके कि हमारे दरमियान का जो रिश्ता था वो ख़त्म किया जा चुका है। जाहिर सी बात है, हम जिस मुल्क में हैं यहाँ ये सहूलत हर जगह फराहम नहीं है दारुल क़ज़ा का। कुछ जगहों पर इंतज़ाम है लेकिन बहुत सारी जगहों पर इंतज़ाम नहीं है। तो जहाँ पर इंतज़ाम नहीं है वहाँ के लोग भी क़ज़ा जैसी मजलिसों और ऐसे अफराद बाअसर अफराद के ज़रिए से इस मामले को अंजाम तक पहुँचा सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी बस्ती के इमाम के पास ये मामला जाए और वो अपने चंद लोगों के मदद से दोनों तरफ के लोगों को इकट्ठा करके और इस मामले का फ़ैसला ऐसे सुनाए जैसे कि काजी ने हाकिम वक्त के कहने के बमूजिब उन दोनों के दरमियान फ़ैसला दिया था। या इसी तरीके से अगर किसी जगह पंचायत है और काबिल ज़िक्र पंचायत है, उसमें इस तरह के केसेस भी देखे जाते हैं, या इस तरह के और भी जमीयात वग़ैरह हैं कायम हैं, लोगों के मामलात पर वहाँ गौर किया जाता है, तो इसी सिस्टम से वहाँ से भी खुले की इस मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है और उसे कानूनी एतबार से भी मदद मिल जाए। कोर्ट से भी ऐसे कागजात लिए जा सकते हैं, मुमकिन है खुला के कागजात कोर्ट के अंदर भी मौजूद हों,
تو اگر وہاں سے ملتے ہوں تو ان کاغذات کے سہارے لے کر کے قانونی اعتبار سے اس کام کو بھی پختہ بنایا جا سکتا ہے، اور اس طور پر دونوں کے درمیان کا رشتہ جو کہ ازدواجی رشتہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ طلاق کے ذریعے سے شوہر ختم کرتا ہے، اور خلا طلب کر کے عورت کی طرف سے یہ رشتہ کینسل کیا جاتا ہے اور ختم کیا جاتا ہے۔ بارک اللہ، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔